الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں میں شعبان کا جو مہینہ ہے یہ 8واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد شوال اور پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ دعا نقل فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، تو ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی ان 2 مہینوں میں برکت کی دعا فرماتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے بھی رکھتے اور عبادت بھی فرماتے تھے۔ اس مہینے میں ابھی ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ آج جمعہ 11 شعبان ہے، تو یہ آنے والا جو پیر کا دن ہوگا، جب یہ دن گزر جائے گا تو منگل کی جو شب ہوگی وہ شب برات کی شب ہوگی، اور منگل کا دن 15 شعبان کا دن ہوگا۔ تو اس مہینے میں اور اسی ہفتے میں منگل کی جو شب آ رہی ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے جہنم سے بری ہونا۔ چونکہ اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قسم ہے ہمیں روشن کتاب کی، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں، جس رات میں تمام حکمت والے کاموں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس بابرکت رات سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29، ان میں سے جو رات ہے لیلۃ القدر وہ مراد ہے۔
اس لیے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی یہ صراحت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان کی جو آیت ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ البتہ امام اکرمہ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے۔ قرآن کریم میں شب برات کا تذکرہ تو نہیں ملتا، البتہ احادیث مبارکہ میں اس رات کا تذکرہ ملتا ہے۔ احادیث میں اس بارے میں جو روایات ہیں ان کی تعداد 10 تک بنتی ہے کہ جن روایات میں شب برات کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے اکثر روایات ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے ان پر کلام ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے شرائط کے ساتھ، تو محدثین کے ہاں ان پر عمل ہے۔ اسی طرح حضرات سلف میں بھی اس رات میں عبادت کرنا اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا سلف میں بھی معمول رہا ہے۔ احکامات کی احادیث میں سختی اختیار کی جاتی ہے، لیکن فضائل کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں ان میں محدثین اکرام نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ان روایات پر کلام ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے یہ روایات حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اس لیے ان سے استدلال کرنا اور اس رات میں عبادت کرنا یا اگلے دن روزہ رکھنا بہتر عمل ہے۔ اس بارے میں جو روایات ہیں وہ کن کن کتابوں میں ہیں؟ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس بارے میں احادیث نقل کی ہیں۔ علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح میں بھی روایات ذکر کی ہیں۔ ان روایات میں ایک روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ جب یہ سو کر اٹھی تو حضور نہیں تھے، تو یہ سوچنے لگی حضور کہاں چلے گئے؟ تو فرماتی ہیں میں باہر نکلی، حضور کو تلاش کر رہی تھی، کرتے کرتے میں جب جنت البقیع قبرستان میں پہنچی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری باری میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، تمہاری باری تھی میں تمہارے پاس ہی تھا، لیکن چونکہ آج شب برات کی رات تھی تو حضور جنت البقیع قبرستان میں آئے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات حضور قبرستان گئے ہیں، لیکن یہ 23 سال کے دور میں صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ پورے 23 سالہ دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی زندگی میں ایک دفعہ اس رات میں قبرستان جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے اور نہ جانے والے پر نکیر نہ کی جائے اور اس کو فرض اور واجب کا درجہ نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 23 سالہ دور نبوت میں ایک دفعہ اس رات میں قبرستان گئے ہیں، اس لیے اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ قبرستان اس رات میں جا کر قبروں پہ دیا جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان اگر قبرستان جائے تو مقصد اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہماری طرح انسان تھے، دنیا سے چلے گئے اور میں نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اپنے اعمال کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہاں جا کر ان بدعات سے بچنا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگ جو چراغاں جلاتے ہیں، چراغ جلانے سے گریز کیا جائے، گویا کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، انسان قبر کے اوپر آگ جلا رہا ہے تو اس سے تو بدفعلی نکلتی ہے کہ گویا قبر کے اندر بھی مردے کو آگ میں جلایا جائے، حالانکہ یہ مقصود نہیں،
مردے کے ساتھ تو مقصود اللہ اس پہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس رات میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، اس لیے اگر کوئی اس رات قبرستان جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اسے لازم نہ سمجھے۔ بعض لوگ اس رات میں جا کر قبروں کے اوپر گلاب کے پھول ڈالتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ پھول ڈالنا اور اسے لازم سمجھنا یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے دور نبوت 23 سال کا ہے، آپ نے کبھی بھی کسی کی قبر پہ گلاب کے پھول نہیں ڈالے، نہ ہی آپ نے امت کو اس کا حکم دیا، نہ ہی حضرات صحابہ اور سلف میں اس کا رواج رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں ایک مثال ایسی ملتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی عموماً تم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، لیکن ان کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک قبر والا وہ ہے احدہما یمشی بالنمیمہ، ایک وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا لا یستنزہ من البول، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی لے کر آپ نے اس کے 2 ٹکڑے فرمائے، اور آپ نے ان دونوں شاخوں کو قبر پہ گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ رب العزت جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی تو اللہ قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ تو یہ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہے۔ تو دیکھیں حضور نے یہاں کھجور کی ٹہنی گاڑی ہے، پھول نہیں ڈالے۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ استدلال کر لیتے ہیں حضور نے پھول ڈالے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ حضور نے کھجور کی ٹہنی گاڑی ہے۔ پھر نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی سے پتہ چلا تھا کہ اس قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کون قبر والا عذاب میں ہے کون راحت میں ہے۔ تیسری چیز، حضور نے ٹہنی اس پہ گاڑی جو معذبین جن پہ عذاب ہو رہا تھا۔ ہم پھول اس پہ ڈالتے ہیں جو مقربین ہوتے، نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر عرب کے ہاں گلاب کے پھول کا رواج نہیں تھا، نہ ہی اس کی وہاں پیداوار تھی۔ یہ پیداوار تو ایشیا میں ہے، عرب کے ہاں کھجور کی پیداوار، کھجور کے درختوں کی پیداوار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجور کی ٹہنی گاڑی ہے۔ اس لیے اگر کوئی قبر کے کنارے اس وجہ سے لگا دے تو بہرحال اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن اس چیز کی گنجائش نہیں۔ تو میں نے پہلی گزارش عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی اس رات میں آپ گئے ہیں قبرستان، تو اگر کوئی اس رات جانا چاہے تو جا سکتا۔ سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے، اور اسی طرح امام بیہقی نے شعب الایمان میں جو روایت نقل کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے اگلے دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس لیے اس ہفتے میں جو منگل کی شب آئے گی وہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنا مستحب اور اولا امر ہے، اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا منگل کے دن یہ بھی بہتر اور اولا عمل ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ ایام بیز ہیں۔ ایام بیز ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، تو ایام بیز میں روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ اس وجہ سے بھی اگر کوئی منگل کے دن روزہ رکھتا ہے 15 کو، اور اس سے پہلے پیر 14 کو، اس سے پہلے اتوار 13 کو روزہ رکھتا ہے، تو یہ ایام بیز میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ تو اس رات میں عبادت کرنا گویا کہ روایت سے ثابت ہے، انسان اس میں عبادت کرے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عبادت کا حکم ہمیں نہیں دیا، اس لیے جو انسان بآسانی جتنی تلاوت کر سکے، جتنے نوافل پڑھ سکے، صلاۃ التوبہ پڑھ سکے، استغفار کر سکے، وہ کر سکتا ہے۔ کوئی خاص عمل اس رات میں حضور نے امت کو بیان نہیں کیا۔ بعض لوگ اس رات میں 100 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 1000 دفعہ سورہ اخلاص 100 رکعتوں میں پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی، جنت میں محلات بنیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس رات کے اندر خاص تعداد میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، بلکہ انسان جتنا ممکن ہو اس رات میں نوافل پڑھے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرے، لیکن عبادت کے اندر اعتدال رہے۔ بعض لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، نہ تہجد پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اور بعض نادان تو فجر کی فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک مستحب کام تو کیا لیکن فرض عبادت کو ترک کر دیا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اتنی عبادت کرے جتنا اس میں نشاط ہو، تاکہ اگلے دن فجر کی نماز وہ جماعت سے ادا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہاں 2 باتیں بیان فرمائیں، ایک اس رات میں عبادت کا تذکرہ، اگلے دن میں روزہ رکھنے کا تذکرہ۔ اس رات کے اندر بعض سی احکامات اترتے ہیں۔ مشکات میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے الدعوات الکبیر کے حوالے سے ایک حدیث نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کے اندر جتنے لوگوں کو موت دی جاتی ہے وہ لکھا جاتا ہے، لوگوں کے رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات لکھے جاتے ہیں اس رات میں۔ تو چونکہ یہ رات اس اعتبار سے بھی بڑی اہم رات ہوتی ہے کہ اگلے سال کتنے لوگوں کی وفات ہوگی، اگلے سال کون لوگ زندہ ہوں گے، کیا کیا رزق لکھا جائے گا، انسان کہاں کہاں کھائے گا، یہ معاملات بھی اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارا جائے۔ ہمارے ہاں اس رات میں پہلی چیز جو رسم و رواج میں رائج ہے، بعض لوگ اس رات کے اندر چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، عمارتوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، اس سے گریز کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج شب برات کی رات ہے تو مسجدوں پہ چراغاں کرو، گھروں پہ چراغاں کرو، لائٹیں اور بلب لگاؤ۔ آپ نے کسی جگہ حکم نہیں دیا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس پر عمل کرنے کا۔ ہم اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں تھی تو وہ بات مردود ہے۔ اس لیے دین میں انسان اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ دین نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تو اس دن چراغاں کرنے کا ثبوت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ شب برات کی رات میں حلوے تقسیم کرتے ہیں۔ عموماً گھروں میں حلوہ بنایا جاتا ہے اور علاقے میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے، اس عمل سے بھی اجتناب کیا جائے، یہ عمل بھی بدعت ہے۔ اور لوگ اس کے لیے ثبوت یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے اس رات میں حلوہ تقسیم کیا تو وہ شب برات کی رات تھی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ غزوہ احد پیش آیا ہے سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں، سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا ہے، اور شوال کا مہینہ آتا ہے رمضان کے بعد، اور یہ مہینہ ہے شعبان کا۔ شعبان میں غزوہ احد ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ہوا ہی نہیں ہے تو حضور کے دندان کیسے شہید ہوئے اور آپ نے حلوہ کیسے تقسیم کیا؟ اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس لیے حلوہ تقسیم ہے کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی ہے، اور احد میں نے عرض کیا کہ سن 3 ہجری شوال میں ہوا ہے، رمضان کے بعد کے مہینے میں، اس مہینے میں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اس دن حلوہ تقسیم کرنا، اس سے گریز کیا جائے۔ حلوہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن دین میں اضافہ کرنا ٹھیک نہیں۔ جو لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس میں اجر و ثواب ہے، اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے، تو دین میں انسان اضافہ نہیں کر سکتا۔ جو بات حضور نے بتائی، اللہ نے بتائی، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے دین میں پیوندکاری نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت میں جو چیز مطلق ہے اسے جو مقید کرے گا وہ بدعت ہے۔
عام کو خاص کرنا، خاص کو عام کرنا بدعت ہوتا ہے۔ مثلاً اب بیت اللہ کا طواف خاص ہے، شریعت نے حکم دیا ہے بیت اللہ کا طواف کرو، اب یہ بیت اللہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی آئے اس مسجد کا طواف شروع کر دے، بولے بھائی کیوں کر رہا ہے؟ کہا جی بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، اور یہ بھی تو مسجد خدا کا گھر ہے، تو جب اس کا طواف ہے تو میں اس کا بھی طواف کروں گا، تو یہ کام بدعت ہوگا، اس لیے کہ وہ طواف اس کے ساتھ خاص ہے، بیت اللہ کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی گھر کا طواف نہیں۔ تو خاص کو عام کرنا بھی بدعت ہے۔ اسی طرح جو چیز عام ہو اس کو خاص کرنا بھی بدعت ہے۔ شریعت نے کہا تم ایصال ثواب کرو مردوں کے لیے جب چاہو، 30ویں دن ہو، 10ویں دن ہو، 11ویں دن ہو، 39ویں دن ہو، لیکن اب اگر کوئی خاص کرتا ہے کہ ہم مردوں کو ایصال ثواب صرف 30ویں میں کریں گے، صرف 40ویں میں کریں گے، پورے 1 سال کے بعد کریں گے، تو یہ عام کو خاص کرنا بدعت ہے۔ جب شریعت نے اس کو عام رکھا ہے کہ تم جس دن چاہو کرو، ہر دن اللہ کی طرف سے ہے، ہر دن کو میرے رب نے پیدا کیا، اور رب نے اس کی تخصیص نہیں کی، آپ کے پیغمبر نے تخصیص نہیں کی، اس لیے ایصال ثواب ہر دن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کے نام پہ بریانی یا حلوہ تقسیم کرے، وہ ہر دن کر سکتا ہے، اس کے لیے شب برات کا انتظار کرنا اور اس رات میں ہی تقسیم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں رسم و رواج پہ نہیں چلنا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی۔ اسی طرح بعض لوگ اس رات میں پٹاخے ہیں اور اس رات کے اندر آتش بازی کرتے ہیں، ہزاروں روپے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچا جائے، اس لیے کہ اس میں ایذائے مسلم ہے۔ ایک تو انسان کے مال کا ضیاع ہے کہ ہزاروں روپے اس میں ضائع کر رہا ہے جس کا ثواب کوئی نہیں، اور الٹا مسلمان کو تکلیف دینا ایک گناہ کا کام ہے۔ کتنے بچے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بوڑھوں کو ہوتی ہے، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، شریعت مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے اور جس کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ میں نصب کیا۔ لیکن اگر اس پتھر کو چھونے کے لیے، بوسہ لینے کے لیے اگر انسان آگے بڑھتا ہے، دوسروں کو دھکے دیتا ہے، کوہنیاں مارتا ہے اور اپنا راستہ آگے بناتا ہے، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہگار ہوگا۔ اس لیے گناہگار ہوگا، یہ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اسلام ایذائے مسلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جو اس رات کے اندر آتش بازی کرتے ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ایذائے مسلم ہے، اس کی اجازت نہیں۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر ایک آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، جسم پہ دانے ہیں، پیپ بہ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، ایسے آدمی کو چاہیے اپنی نماز گھر پہ پڑھے، مسجد میں نہ آئے تاکہ لوگوں کی وہ اذیت دینے کا سبب نہ بنے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ایذائے مسلم جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم مسجد آؤ تم کچا پیاز کھا کے نہ آؤ، آپ فرما رہے ہیں تم کچا لہسن کھا کے نہ آؤ، اس لیے کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے گی اور جو فرشتے ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ نے، پیاز ایک حلال چیز ہے، لہسن ایک حلال چیز ہے، لیکن فرشتوں کو، ساتھ والے مسلمانوں کو تکلیف کا ذریعہ بنے تو حلال چیز کھانا بھی ٹھیک نہیں۔ اور یہ آتش بازی کرنا یہ تو ہے ہی حرام، پیسے کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے۔ اس میں ماضی کے کتنے واقعات موجود ہیں، کتنے لوگوں کے گھر جل گئے، کتنے کو جسم جل گئے، کتنوں کے کپڑے جل گئے، اس لیے اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے کرے۔ بعض لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں جماعت کے ساتھ نفل نماز نہیں ہوتی، نفل نماز انفرادی پڑھی جاتی ہے، اکیلے انسان پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ وہ نمازیں جن کا شریعت میں ثبوت ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، صلاۃ الکسوف کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جن کا ثبوت شریعت میں جماعت سے ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یہ سب وہ نمازیں جو انسان اکیلے ادا کرے گا، یہ انفرادی ہیں، اس میں جماعت نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھے، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا
چچا جان یہ نماز تم روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں، ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں، مہینے میں نہ ہو تو سال میں، سال میں نہ ہو تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ اس نماز میں 300 دفعہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر رکعت میں 75 دفعہ۔ اس کے پڑھنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ جب انسان ثنا پڑھ لے تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ پڑھے، اور پھر جب سورت پڑھے اور اس کے بعد سورت ملا لے پھر 10 دفعہ پڑھے، تو یہ 25 دفعہ ہوں گے۔ پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے سے بیٹھ کر اس میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہوں گے۔ تو 4 رکعتوں میں یہ 300 دفعہ ہے، اور اس سے انسان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، حدیث میں آتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے اس رات میں یہ عبادت کرے، لیکن انفرادی کرے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو اس رات جہنم سے بری کرتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال ہیں۔ عرب میں جس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، ان کے ہاں بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اور اب ہر بکری کے صرف ایک بکری انسان لے لے اور اس کے جسم کے بال گننا شروع کر دے تو کتنے بال ہوں گے؟ اور جب قبیلے کے سب سے بڑا قبیلہ جس کے ہاں بکریاں ہوں، پھر بکریوں کی تعداد نہیں بالوں کی تعداد، یہ گننا کس قدر مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا جتنا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال ہیں اتنا اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے، اور یہ روایت شعب الایمان بہقی میں بھی ہے۔ تو اس لیے یہ رات جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے انسان اس رات میں عبادت کر دے، ممکن ہو تو اگلے دن روزہ رکھ لے، تلاوت میں اپنا وقت گزار دے۔ بعض لوگ اس رات میں مسجدوں میں جمع تو ہوتے ہیں لیکن عبادت کم ہوتی ہے، گپ شپ زیادہ ہوتی ہے۔ بعض جمع ہوتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور صبح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ نفل عبادت میں اصل یہ کہ وہ گھر میں ادا کی جائے، نوافل کو اصل گھر میں انسان پڑھے۔ فرض نماز کے لیے جماعت کا حکم ہے، تو اس رات میں جتنی عبادت کرنی ہے گھر میں کی جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر عبادت کا حصہ رکھا جائے، گھر میں انسان کرے تاکہ بیوی بچے بھی دیکھ کر وہ بھی عبادت کو اپنانا شروع کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے گھر میں ہر قسم کا روم ہوگا، ڈرائنگ روم الگ ہوگا، کھانے کے لیے روم الگ ہوگا، ٹیلی ویژن کے لیے روم الگ ہوگا، مہمانوں کے لیے الگ کمرہ ہوگا، عبادت کے لیے کوئی کمرہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا۔ 240 گز کا مکان ہوگا، 480 گز کا ہوگا، ہر چیز کے لیے کمرہ بنایا، ٹیلی ویژن دیکھنے کی جگہ یہ، کھانے کی جگہ یہ، لیکن اس مسلمان نے اپنے گھر میں خدا کی عبادت کے لیے کمرہ کوئی نہیں بنایا۔ دیہاتوں میں آپ چلے جاؤ، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے لیکن ہر گھر میں عبادت کی جگہ سب سے پہلے بنائی جاتی ہے کہ یہ ہماری مسجد کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اب میں سفر پہ گیا، مختلف علاقوں میں گیا، 4 سدہ میں، شب قدر، مردان، بنیر، تو بعض ساتھی کھانے کے لیے اصرار کرتے، تو جب جانا ہوتا پتہ چلتا جی یہ جو جگہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ الحمدللہ اس میں انہوں نے صفیں بچھائی ہوتی، قرآن پڑھے ہوئے ہوتے، تسبیحات رکھی ہوئی ہوتی، بچے بھی وہاں عبادت کرتے، عورتیں بھی عبادت کرتی۔ تو جب گھروں میں ایسی جگہ ہوگی تو عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور جب ٹیلی ویژن 22 انچ کا لگا ہوگا کمرے میں تو پھر بچے وہی دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس رات میں بہتر یہ کہ جتنا ممکن ہو انسان عبادت کرے۔ اب اس رات میں سب کی مغفرت ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں۔ حدیث میں چند لوگوں کا تذکرہ آیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اس بخشش والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ ان میں سب سے پہلا انسان وہ ہوگا جو قاتل نفس ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا ہے۔ تو جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی کو ناحق قتل کرے مسلمان کو، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو پہلا انسان ہے قاتل۔ دوسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے مشاہن۔
مشاہن کہتے ہیں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور نفرت رکھنا. تو اگر کوئی آدمی اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اس رات میں اس کے لیے مغفرت نہیں. اس لیے انسان کوشش کرے